بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ملک الموت کو کس وجہ سے ملک الموت منتخب کیا گیا اور کیا ملک الموت کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے، جانتے ہیں ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ چاروں بڑے فرشتوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کیسے چنا گیا؟ کافی جگہوں پر پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے چاروں فرشتوں کو زمین پر مٹی لانے کے لیے بھیجا تو 3 فرشتے زمین کی چیخ و پکار سن کر واپس آ گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا کہ وہ اس سے کچھ مٹی لے آئے۔ پس جب وہ گئے تو زمین نے کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ مجھ سے کچھ لیں یا مجھے عیبدار کریں۔ پس جبرائیل علیہ السلام لوٹ گئے اور انہوں نے اس سے کچھ نہ لیا اور کہا کہ اس نے مجھ سے آپ کے واسطے سے پناہ مانگی، پس میں نے اسے پناہ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میکا علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی، انہوں نے بھی اسے پناہ دی اور لوٹ گئے اور ایسا ہی کہا جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی، پس انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں واپس لوٹ جاؤں اور اس کے حکم کو نافذ نہ کروں۔ بس پھر انہوں نے زمین سے کچھ مٹی اٹھا لی اور اسے ملا دیا۔ انہوں نے مٹی کسی ایک جگہ سے نہ لیٹ لی بلکہ مٹی کی مختلف قسموں سرخ، سفید، سیاہ سب سے لیا، اسی وجہ سے اولاد آدم مختلف رنگوں کے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مقرر ہیں اور اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ جب جس کا آخری وقت آ جاتا ہے، ایک لمحے کی بھی مہلت دیے بغیر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ترجمہ، تم فرماؤ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت اتنے بڑے ہیں کہ آپ کا سر آسمان میں اور پاؤں زمین پر ہیں۔ آپ کے بہت سارے مددگار فرشتے بھی ہیں جن کی تعداد اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ روایت میں ہے دوسرے فرشتوں پر آپ کا روب بیٹھا ہوا ہے، یہاں تک کہ حاملین یعنی عرش اعظم اٹھانے والے فرشتے جب انہیں دیکھتے ہیں تو بہت خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام کی عمر بہت لمبی ہے۔ حضرت محمد بن خواب مرزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے آخر میں یعنی جب زمین و آسمان والے سب مخلوق یہاں تک کہ حضرت جبرائیل، میکائیل، عرش اٹھانے والے فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھ لیں گے، اس وقت حضرت ملک الموت کو موت آئے گی۔ اللہ پاک انہیں فرمائے گا، ملک الموت، اے موت کے فرشتے تو بھی مر جا۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت علیہ السلام ایک زوردار چیخ ماریں گے اور وفات پا جائیں گے۔ اللہ پاک نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بے پناہ طاقتوں سے نوازا ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا، اے ملک الموت، اگر زمین میں وبا پھیلی ہو، لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہوں، اس حالت میں ایک آدمی مغرب میں اور ایک مشرق میں ہے، اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی ان دونوں کی روح ایک ہی ساتھ کیسے قبض کرتے ہیں؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا، میں اللہ کے پاک کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں تو وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا، کیا ہر جاندار کی روح آپ ہی قبض کرتے ہیں؟ عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، آپ تو اس وقت میرے پاس ہیں جبکہ لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ عرض کیا، اللہ پاک نے دنیا میرے اختیار میں دے دی ہے، یہ میرے لیے ایسے ہیں جیسے آپ کے سامنے ایک تھالی رکھ دی جائے تو آپ اس میں سے جو چاہیں اٹھا لیتے ہیں، ایسے ہی دنیا میں جہاں سے جس کی روح نکالنا چاہوں نکال لیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا حضرت ملک الموت علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، یعنی آپ جہاں بھی رہیں پوری دنیا کو ہر وقت اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب ایک فرشتے کی طاقت کا یہ حال ہے تو فرشتوں کے بھی آقا محبوب خدا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔